نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا۔ سامعین گرامی، یہ دنیا کا نظام ہے کہ انسان اس دنیا میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، بچپن سے لڑکپن، لڑکپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپے کی منزلیں طے کرتا ہوا انسان آخر کار اس دار فانی سے کوچ کر جاتا ہے اور اپنی آخرت کی پہلی جو منزل ہے، جو پہلی سیڑھی ہے، اس سیڑھی پر قدم رکھ کے جو ہے وہ قبر کے اندر چلا جاتا ہے۔ یہ انسان کا اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی کا یہ ایک نظام بنا دیا ہے کہ جو آیا ہے اس کائنات میں اس نے جانا ہی جانا ہے۔ جو اس دنیا میں آیا ہے اس سے پہلے نہ کوئی ہمیشہ رہا ہے نہ کوئی ہمیشہ رہے گا۔ جو آیا ہے اس نے جانا ہی جانا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو انسان اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے، شعور کی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو اپنے ارد گرد اپنے پیاروں کا دیدار کرتا ہے۔ کوئی باپ کی شکل میں اس کا پیارا اس کے پاس موجود ہے، کوئی ماں کی شکل میں موجود ہے، کوئی بھائی کی شکل میں موجود ہے، کوئی بہن کی شکل میں موجود ہے، کوئی جو ہے وہ دادا کی شکل میں موجود ہے۔ ارد گرد ایک رونق لگی ہوئی ہے، اس کے پیار کرنے والے، اس کو چاہنے والے، اس کو ہاتھوں پہ اٹھانے والے، اس کو سراہنے والے موجود ہیں۔ لیکن جو یہ جو بچہ ہے ابھی جیسے جیسے یہ اپنی زندگی کی منزلوں کو طے کرتا ہے، سیڑھیوں پر چڑھنا شروع کرتا ہے، ویسے ویسے اس کے پیارے بھی اس سے جدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک دن آتا ہے کہ اس کا باپ بھی اسے داغ مفارقت دے جاتا ہے، ایک دن آتا ہے کہ اس کی ماں بھی اسے چھوڑ کے چلی جاتی ہے، ایک دن آتا ہے کہ اس کے بڑے بھائی بھی چلے جاتے ہیں، اس کی بہن بھی چلی جاتی ہے۔ یہ دنیا کا اللہ نے نظام بنا دیا ہے کہ جہاں خوشیاں ہیں وہاں غم بھی آتے ہیں، جہاں خوشیاں ہیں وہاں غم بھی آتے ہیں۔ کہیں انسان خوشیوں میں جینا سیکھ کر اترانا شروع نہ کر دے، تکبر کا شکار نہ ہو جائے۔ اللہ انسان کو لیول پہ رکھنے کے لیے اسے غموں کا شکار بھی کر دیتے ہیں۔ خوشیاں مل رہی تھیں، اچانک غمی آ گئی۔ لیکن ایک مومن کا طریقہ کیا ہے کہ خوشی ملے تو اللہ کا شکر ادا کرے، غمی ملے تو صبر کرے۔ تو یہ اللہ نے نظام بنایا ہے۔ آپ آقا علیہ الصلاۃ والسلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھ لیجیے۔ آپ جب اس دنیا میں آئے، آپ نے جب آنکھ کھولی تو پہلے ہی آپ کے والد محترم اس دنیا سے کوچ فرما چکے تھے۔ ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا، آپ کی والدہ بھی اس دنیا سے کوچ فرما گئیں، پھر آپ کے دادا بھی، پھر آپ کے چچا بھی، آپ سے پیار کرنے والے، آپ کا خیال رکھنے والے، آپ کی پرورش کرنے والے، سارے آہستہ آہستہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ اپنے نبی کو آزما رہے تھے، لیکن آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے صبر کیا، ہمارے لیے طریقہ چھوڑ کے گئے اور یہ سنت جاری کر دی کہ جس طرح خوشیاں ملتی ہیں، انسان جب زندگی میں آنکھ کھولتا ہے تو اسے پیار کرنے والے بھی ملتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ پیار کرنے والے جدا ہوتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے صبر کرنا ہے۔ وہ پیارے ماں کی شکل میں ہیں، وہ پیارے باپ کی شکل میں ہیں، بھائیوں کی شکل میں ہیں، وہ خالاؤں کی شکل میں ہیں، وہ ماموں کی شکل میں ہیں، لیکن ہمارا رویہ اور ہمارا جو ہے وہ عمل یہ ہونا چاہیے کہ جب ہمیں کوئی خبر ملے ہمیں صبر کا دامن جو ہے وہ پکڑ لینا چاہیے، صبر کا دامن ہمارے ہاتھ سے چھوٹنا نہیں چاہیے۔ اب میں جو مین بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں ہمارے لیے جن کا ہماری تربیت میں سب سے زیادہ کردار ہوتا ہے، ہمیں تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ اور ایک معاشرے کا قابل ترین فرد بنانے کے لیے ہماری زندگی میں سب سے زیادہ جو کردار ہے وہ ہمارے والدین کا ہوتا ہے، اس کے بعد اساتذہ کرام کا ہوتا ہے۔ میں سب سے پہلے بات کرنا چاہتا ہوں والدین کی۔ والدین کا ہماری زندگی میں کردار ہے۔ والدین وہ ہیں کہ جو ساری زندگی بیٹا، وہ کہتے ہیں نا بیٹا معذور بھی ہو جائے والدین کو پیارا ہوتا ہے۔
بیٹا نابینا بھی ہو پھر بھی والدین کو پیارا ہوتا ہے، بیٹے میں کوئی خوبی نہ بھی ہو پھر بھی والدین کو پیارا ہوتا ہے، کیونکہ وہ والدین اس کے والدین ہیں، انہوں نے ان کو جنم دیا ہے، انہوں نے ان کو پالا ہے۔ وہ بیٹا جس کو ساری زندگی 20 سال کا عرصہ والدین اس کے اخراجات بھی برداشت کریں، اس کا غصہ بھی برداشت کریں، اس کی ضدیں بھی برداشت کریں اور اس کے نخرے بھی برداشت کریں، وہی بیٹا جب 20 سال کا عرصہ گزار کے جوان ہوتا ہے اور اپنے والدین کے سامنے بولتا ہے، بتاؤ ان والدین پہ کیا بیتتی ہوگی، کیا گزرتی ہوگی کہ ہم نے اپنے بیٹوں کو ساری زندگی پالا ہے اور اپنے بیٹے کا خیال رکھا ہے، آج وہی بیٹا ہمارے سامنے بول رہا ہے۔ لیکن اسلام نے کیا حکم دیا ہے، اسلامی تعلیمات ہمیں کیا بتاتی ہے؟ باتیں تو آپ نے سنی ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے یاد دہانی کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیا فرمایا؟ ماں کا رتبہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا صحابی اجازت لینے کے لیے آگے، کہنے لگے جی اللہ کے رسول مجھے اجازت دے دیجیے، میں نے جہاد کے لیے جانا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا تیرے والدین زندہ ہیں، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ صحابی کہنے لگے جی ہاں زندہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِكَ، آپ نے فرمایا جا اپنی والدہ کی خدمت کر، اپنی والدہ کا خیال رکھ، تیری والدہ کے قدموں تلے تیری جنت ہے۔ صحابی نے کہا جی جہاد کے لیے اجازت دے دو۔ آپ نے فرمایا تیرے والدین زندہ ہیں؟ کہا جی ہاں زندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا فَفِيهِمَا جَاهِدْ، جا اپنے والدین کے ساتھ جا کے جہاد کر۔ جہاد کا مطلب یہ ہے کہ والدین کی خدمت میں کوشش کر، جتنا ہو سکے والدین کا خیال رکھ، تیرا یہی جہاد ہے۔ والدین کا خیال رکھنے والوں کے لیے فضیلتیں ہیں، اور جو والدین سے منہ موڑ لیتے ہیں، والدین سے منہ پھیر لیتے ہیں، جنہوں نے ساری زندگی تمہارا خیال رکھا، بس تمہارا ہی سوچا۔ والدین کی زندگی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے اپنی زندگی تو گزار لی، جو گزارنی تھی وہ گزار لی۔ اب وہ کیا سوچتے ہیں؟ جب والدین کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے، جب کسی شخص کے گھر میں اولاد پیدا ہوتی ہے، اس کے بعد اس کی زندگی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بس کسی طریقے سے، کوئی بھی طریقہ ہو، میرے بچوں کو سکون میسر ہو، مجھے سکون ملے نہ ملے۔ سارا دن والد محنت کرتا ہے، صبح ہو جاتا ہے، شام کو گھر آتا ہے، اپنی تھکاوٹ بھی نہیں بتاتا، اپنی مصروفیات اور اپنی مشغولیات بھی نہیں بتاتا، اور یہ بھی نہیں بتاتا کہ میں کس طرح محنت کرتا ہوں، مشقت کرتا ہوں۔ صرف اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو کسی بھی طریقے سے سکون اور آسانی مہیا کرنی۔ اور جو ساری زندگی تمہارے لیے سکون اور آسانی مہیا کرتے رہیں، جب ان کے بڑھاپے کا وقت آئے تم انہی والدین کو اولڈ ہاؤس میں بھیج دو اور تم انہی والدین سے منہ پھیر لو۔ ہم کیسے خیال رکھیں؟ ہم کیسے اپنے والدین کو سنبھالیں؟ باپ تو میرا بوڑھا ہو گیا ہے، بات کرتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، چڑچڑاپن آ گیا ہے، میں بات کرتا ہوں میری مخالفت کر دیتا ہے، میرا باپ ضدیں کرتا ہے۔ حضرات یاد رکھو، اللہ نے ان سارے سوالات کا جواب دے دیا۔ اللہ نے کیا فرمایا قرآن پاک میں؟ کیا ارشاد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، یہ بات تو پکی ہے کہ والدین جب بوڑھے ہو جائیں گے، تو جب انسان بوڑھا ہوتا ہے ضدی ہو جاتا ہے، چڑچڑاپن آ جاتا ہے اور حرکتیں بدل جاتی ہیں۔ انسان کہتا ہے میری بات مانی جائے، باپ کی حرکتیں اگرچہ بدل جائیں، لیکن بیٹے کے لیے حکم کیا ہے؟ لا تقل لہما اف، اے بیٹے تو یاد رکھ، تیری زندگی میں تیرے والدین بوڑھے ہو جائیں، تم نے اپنے والدین کو اف بھی نہیں کہنا۔ اور شیطان آتا ہے، پھر شیطان کیا کہتا ہے؟ شیطان حملے کرتا ہے۔ شیطان تو چاہتا ہے کہ ایک بیٹا اپنے والدین کی نافرمانی کرے، شیطان تو چاہتا ہے کہ والدین کی نافرمانی کر کے اپنی جنت کو برباد کرے، کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا العاق لوالدیہ، آپ نے فرمایا جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس بندے کی طرف، اس نافرمان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے۔ اور ایسے ہی ایک اور حدیث میں فرمایا، آپ نے فرمایا لا يدخلون الجنہ، جو بندہ اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ پھر شیطان تو چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جنت سے دور کیا جائے۔ شیطان آ جاتا ہے، شیطان آ کہتا ہے جی، شیطان کا بہکاوا کیا ہوتا ہے؟ بہکاوا یہ ہوتا ہے کہ بندہ کسی کو سمجھاتا ہے نا، یار تیرا والد ہے، بوڑھا ہو گیا، چلو کوئی بات نہیں، تیرا والد ہے، اگر اس نے کوئی بات کر دی ہے، چلو بوڑھا ہے، اسے سمجھ نہیں آئی، چلو ضد کے طور پہ اس نے بات کر دی ہے تو تیرا والد نا، والد ہے، بات کر دی ہے، صبر کر۔ تیرا 20 سالہ جو بچپن تھا، لڑکپن تھا، تیری جوانی کے جو مراحل تھے، تیری کس کس بات کو تیرے والد نے برداشت نہیں کیا، آج تو اپنے والد کی ایک بات کو برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر شیطان کیا کہتا ہے؟
شیطان کہتا ہے کہ تو یہ جواب دے، پھر بندہ جواب دیتا ہے۔ بندہ کیا کہتا ہے؟ بندہ کہتا ہے کہ یار مانا یار میرا والد ہے، اور یار مان لیا میرا پیو ہے، لیکن یہ مطلب ہے تو نہیں کہ پیو ہے تو جو مرضی کری جائے۔ مانا میرا والد ہے، مانا میرا باپ ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں جو مرضی کہی جائے، جو مرضی کہے۔ حضرات والد کہے، جو مرضی کہے، تمہارا کام یہ ہے کہ تم نے صبر کرنا ہے۔ صحابی رسول آیا تھا نا اللہ کے رسول کے پاس رضی اللہ تعالیٰ، آ کے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میرا باپ میرا مال کھا جاتا ہے، کماتا میں ہوں، کھا میرا باپ جاتا ہے۔ آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ آپ نے انتا و مالک لیبیکا، اے یاد رکھ کہ تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کے ہیں، تو بھی تیرے باپ کی ملکیت ہے اور تیرا مال بھی تیرے باپ کی ملکیت ہے۔ اور شریعت نے اس قدر ملکیت کا حق دیا ہے باپ کو بیٹے پر کہ آپ یہ بات ذرا سمجھیے کہ اگر کوئی بندہ کسی کو قتل کر دے تو قصاصاً اسلامی حکم کیا اسے قتل کیا جائے گا، لیکن اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دیتا ہے، شریعت نے یہ رعایت رکھی ہے کہ بیٹے کے قتل کے بدلے میں باپ کو قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ باپ کو اس قدر بیٹے پہ اس قدر حق دیا شریعت نے۔ لیکن آج کیا ہے، والدین کو کچھ سمجھا نہیں جاتا، جی بوڑھے ہو گئے ان کو کیا پتہ، ہم نے تو والدین تمہاری خوشی کے لیے اپنی خوشیوں کو قربان کر دیتے ہیں۔ کبھی تم نے یہ سوچا کہ میں نے اپنی ایک بھی خوشی اپنی والد کی خوشی کے سامنے قربان کی ہو؟ بس یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے والدین نے 20 سال کے عرصے میں، جب تک ہماری تعلیم ہماری سٹڈی پوری نہیں ہوتی، ہم کسی عہدے پہ پہنچ نہیں جاتے، ہم کہیں جاب نہیں لگ جاتے، ہماری اپنی انکم نہیں آتی، ہماری اپنی سیلری شروع نہیں ہوتی، تب تک ہم اپنے والدین کے اخراجات پر اور والد کے پیسے پر عیش و عشرت بھی کرتے ہیں اور پارٹیاں بھی کرتے ہیں، سیر و تفریح بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ لیکن جب والد بوڑھا ہو جاتا ہے، والد کا وقت آتا ہے، تو کیا ہم اس کا بدلہ عطا کرتے ہیں؟ صحابی رسول نے کہا تھا نا، والدہ بوڑھی تھی تو کندھوں پہ اٹھا کے خانہ کعبہ کا طواف کروا رہے تھے۔ اللہ کے رسول سے کہنے لگے کہ کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا ہے کہ میں اپنے کندھوں پہ اٹھا کے حج کروا رہا ہوں، طواف کروا رہا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تو نے جس دن تیری والدہ نے تجھے جنم دیا تھا، تجھے جنم دیتے ہوئے تیری والدہ نے جو تکلیف برداشت کی تھی، تو نے تو ابھی اس تکلیف کا بھی بدلہ نہیں دیا، ابھی اس کا بھی بدلہ نہیں دی۔ اس قدر والدہ اور والد کا حق ہے۔ آپ نے فرمایا کہ والدہ کے قدموں تلے جنت ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ والد کا کوئی مقام نہیں۔ دوسری حدیث میں فرمایا اوسط ابواب الجنہ، والد جنت کا دروازہ ہے، اور جب تک والد کی خدمت نہیں کرو گے جنت میں کیسے داخل ہوگے؟ جنت میں داخل ہونے کے لیے دروازے کی ضرورت پڑتی ہے۔ کسی گھر میں داخل ہونا ہے تو دروازہ کھولنا پڑے گا، اور دروازہ کھولنا ہے، جنت کے دروازے سے داخل ہونا ہے تو والد کی خدمت کرنی پڑے گی۔ بس یہ سوچو کہ 20 سال کا عرصہ ہمارے والد نے ہمیں بہت کچھ دیا، ہم نے اپنے والدین کو کیا دیا؟ ہم نے اپنے والد کو کیا دیا؟ ہم نے اپنی والدہ کو کیا دیا؟ وہ ہماری تکلیفیں، ہماری اذیتیں برداشت کرتے کرتے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور کبھی ہم پر اعتراض بھی نہیں کرتے۔ ہم نے اپنے والد کو کیا دیا؟ بس یہ بات بتانا چاہتا ہوں، اگر والد زندہ ہے تو پھر تو یہی بدلہ کہ اپنے والد کی خدمت کرو، جتنی ہو سکے خدمت کرو، جتنی ہو سکے خدمت کرو، اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے، جنت بھی ملے گی۔ ثم بر الوالدین، اور یہ ایسا عمل ہے جو اللہ کو محبوب ہے، یہ ایسا عمل ہے جو جہاد کے برابر ہے، یہ ایسا عمل ہے جس سے انسان کی جنت بھی ہے، انسان کی آخرت بھی ہے، دنیا بھی ہے، اور یہ ایسا عمل ہے جو اللہ کو بڑا ہی پسند ہے، اور جو نافرمانی کرتا ہے اسے جنت بھی نہیں ملے گی، اسے جہنم میں بھیجا جائے گا۔ دنیا میں بھی لوگ اسے گالم گلوچ کریں گے، اسے برا بلا کہیں گے کہ اسے تو اپنے والدین کا احترام ہی نہیں کرنا آتا، یہ تو بدتمیز ہے، اسے تو رویہ اور اخلاق کا پتہ ہی نہیں۔ لیکن اگر کسی کے والدین اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اگر کسی کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، تو وہ بندہ کیا کرے؟ آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں کہ والدین اگر اس دنیا سے چلے جائیں تو اس کے بارے میں کیا ہمیں رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاث، صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ آپ نے فرمایا جب کوئی بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ جو اس نے عمل کرنے تھے وہ کر لیا، اب وہ فوت ہو گیا، اب وہ خود عمل کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن فرمایا 3 ایسے ذریعے ہیں جن کے ذریعے سے اسے ثواب ملتا رہتا ہے۔ وہ 3 ذریعے کون سے ہیں؟
فرمایا صدقہ جاریہ، اپنی دنیا کی زندگی میں کوئی ایسا کام کر گیا ہے، کوئی پانی کا جو ہے وہ سسٹم لگا گیا ہے، کوئی فلٹر لگوا گیا ہے، کوئی درخت لگوا گیا ہے، کوئی ایسا کام کر گیا ہے، مسجد بنوا گیا ہے جس کے ذریعے سے اس کا صدقہ جاریہ جاری ہو جاتا ہے۔ جو اس مسجد میں نماز پڑھتا ہے، جو اس جگہ سے پانی پیتا ہے، جو اس جگہ کا سایہ حاصل کرتا ہے، اس بندے کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ اور دوسری چیز او علم ينتفع به، ایسا بندہ جس کے پاس علم تھا، اس نے اپنا علم لوگوں تک پہنچا دیا، جب تک اس کے علم سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اسے ثواب ملتا رہے گا۔ اور تیسری اور آخری بات آپ نے فرمایا او ولد صالح يدعو له، کہ نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے۔ اگر آپ کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو آپ جتنی ہو سکے اپنے والدین کے لیے دعا کریں، جتنی ہو سکے دعا کریں۔ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے آپ کے والدین کے درجات کو بلند کیا جائے گا، آپ کی دعاؤں کی وجہ سے آپ کے والدین کو جو ہے وہ عذاب سے بچایا جائے گا، آپ کی دعاؤں کی وجہ سے آپ کے والدین کو نفع بھی پہنچے گا، فائدہ بھی پہنچے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے والدین کے حق میں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔